سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاروق مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد انسان ایمان کے ساتھ قرآن کے ساتھ پھر بھی گناہوں کی طرف رغبت رکھتا ہے. گناہوں کی طرف انسان کی کشش ہے. نافرمانیاں، اللہ کے قانون کی حکم بدولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری، نمازوں کو چھوڑنا، عبادات کو ترک کرنا، خرافات میں مبتلا ہونا، بری جگہوں کی طرف بھاگنا، اچھی جگہوں سے اجتناب کرنا، نیک کاموں سے دور ہونا، برائیوں کی طرف بھاگنا، یہ سب آج کے زمانے میں انسان کے ساتھ واقع ہوتا ہے. جوان، بچے، بوڑھے اس طریقے سے زندگی کو اپنے گزارتے ہیں. ظاہر ہے یہ سب کیفیات کے ساتھ انسان اپنے رب سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور تمام وہ منازل جو آخرت کی ہیں انسان سے دور اور دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی جو ہے انسان کی قیمتی زندگی کو ضائع کر دیتی ہے. اس کی جو وجہ ہے اتنی بڑی چیزوں کی وجہ جو بیان فرمائی اس کی، وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان غفلت میں ہے، غافل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ غفلت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے قلوب کے اوپر تہ بدہ ہے. جس طرح پردے ہوتے ہیں نا، 1 by 1 لیئر جس طرح چلتی ہے، اس طریقے سے وہ جو لیئرز ہیں وہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کے قلب کے اوپر، اور اس غفلت کی وجہ سے تمام جتنی بھی صلاحیتیں انسان کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کے اندر نعمتیں رکھی ہیں، کتنی بڑی اللہ نے نعمت رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنی محبت اور قرب کا مزہ عطا فرماتے ہیں، جو معمولی چیز تو نہیں. یہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کی محبت اور قرب کا مزہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ راستہ کھولا ہوا ہے، لیکن وہاں تک نہ پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ غفلت ہے. غفلت کے دبیز پردے، اندھیری گہرائیاں ایسی ہیں کہ انسان کو سوچتا ہی نہیں کہ نماز کی کیا قیمت ہے، اللہ کے ذکر کی کیا قیمت ہے، تلاوت قرآن کی کیا قیمت ہے، نیک اعمال پہ کیا قیمت ہے. اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں کیا نور ہے، بالکل غفلت ان کو چلنے ہی نہیں دیتی. سب سے بڑی چیز جو ہے انسان کو نقصان دینے والی چیز جو ہے وہ غفلت ہے. کسی نے اپنے دوست کو، کسی شخص کو دیکھا خواب میں، پوچھا کہ بھائی کیا چیز تم نے پائی سب سے زیادہ نقصان دہ آخرت میں؟ تو اس نے کہا میں تو چلا گیا اس دنیا سے، لیکن تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز میں نے اس دنیا کے اندر دیکھی ہے وہ غفلت تھی. اس غفلت کی وجہ سے جو ہے میں تمام اعمال کو چھوڑتا رہا. اس سے بچنا ایک عام آدمی کا خواب تھا. بزرگوں کی بات دیکھیں آپ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ مقام ہے ان کا. انتقال ہوا تو ان کے کسی مرید نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیسے گزری، کیا حالات تھے آپ کے؟ اللہ والوں کو مطلب حالات ظاہر ہے بے انتہا عبادت گزار بندے، اللہ کو یاد کرنے والے بندے تھے. کہنے سب سے زیادہ مجھے پہنچنے کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے احساس دلایا تو میری غفلت کا احساس تھا. تو اتنے مقام کے بزرگ، ان کی کیا غفلت ہوگی آپ مجھے بتائیں اس مقام پر. تو ہمارا تو معاملہ کچھ بہت ہی ڈاؤن ہے. کتنا ڈاؤن ہے کہ ہم غفلتوں کا پتہ ہی نہیں. ناک پہ ہمارا غصہ رہتا ہے، غیبتیں رہتی ہیں، تکبر ہے، دولت کی دوڑ ہے، دنیا کی محبتوں کا غلبہ ہے. ہر وہ چیز جو رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے کی، ہماری آخرت کی، اس دنیا کی، وہ ہماری محبوب چیز بنتی ہے، وہ ہمیں محبوب بن جاتی ہے. حتیٰ کہ یہ کہ عبادات بھی جو ہیں ہماری وہ ساری غفلتوں میں ڈوب جاتی ہے. تو کتنی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ غفلت کا جو عذاب ہے انسان پر اس دنیا میں بہت ہی خطرناک قسم کا عذاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اس دنیا میں، انسان کو جگانے کے لیے آئے تھے اس غفلت کے ساتھ. اگر ہم ہوش سے آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کی باتوں کو سنیں، آپ کی سنت کو دھیان دیں، آپ کو نظر آئے گا ہر چیز میں اللہ کے نبی کی رحمتیں نظر آئیں گی. اگر ہم اس پہ غور کریں ہر چیز میں رحمتیں نظر آئیں گی. اس کیفیت، اس حالت کی وجہ جو ہم پہ غفلت طاری ہے، اور کوئی دور نہیں کر سکتی اس چیز. کیا چیز ہے جو انسان کی غفلت کو دور کرے؟ بتائیں کیا علاج انسان کرے؟ آج معاشرے کا خود اپنا ہم علاج کیسے کریں ان چیزوں سے؟ پھر بھی کرتا ہے، پھر بھی ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارا معاملات صحیح نہیں ہوتے، پھر بھی محبت دنیا کی، پھر بھی دوڑ دوڑ دنیا کی. تو اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اقصر من ذکری حادم اللذات. چند فکروں کے اندر، چند لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا علاج بتا دیا، اتنا بڑا علاج. الحمدللہ کتنا بڑا علاج بتایا ہے. جی میں پہلے آپ کو غفلت کی برائی بتائیے کہ کتنی بڑی چیز ہے کہ سب سے بڑا نقصان ہمیں آخرت میں غفلت میں ہوگا، تباہی کی طرف لے جانے والی غفلت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اقصر من ذکری حادم اللذات. غفلت کو آپ کوئی چیز دور کر سکتے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تو ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ جو دنیا کی لذتوں ختم کر دینے والی چیز ہے یعنی موت، اس کو یاد کرو. یہ علاج ہے. یعنی ہماری نافرمانیوں کی اور مذہب کے دور ہونے کی ریزن کیا ہے؟ غفلت ہے. اور غفلت کا علاج کس کے اندر ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. اقسم فی ذکر ہی اشارہ بھی دے دیا اس حدیث کے اندر. اس میں کیا چیز ہے کہ کیا ہے وہ موت کے اندر، اس کی یاد کے اندر کہ جو دنیا لذیذ ہے ہمیں، جو لذتیں ہیں اس کی، جو اس کی لذتیں ہیں، یعنی ایک مکان بنانے کے بعد دیکھنے کے بعد اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بلند جانے میں جو لذت محسوس ہوتی ہے، نوٹوں کے تہ بتائے گننے میں جو لذت محسوس ہوتی ہے لذت ایک اندر ہوتی ہے لذت
اس کا ٹیسٹ عجیب ہے. جیسے کھانے کا ٹیسٹ تو زبان پہ ہوتا ہے نا، اس کا ٹیسٹ اندر ہوتا ہے ان چیزوں کو. پتہ ہے کہ پیسے استعمال کریں گے نہیں کریں گے، ہم دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن لذت بڑی ہوتی ہے اس چیز کی. بڑی گاڑی دیکھ کے لذت بڑی ہوگی اس کی. تو کیا ہے، ان تمام چیزوں کو، رغبتوں کو ختم کرنا جو کہ رکاوٹیں ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. تو اللہ نے فرمایا کس چیز کو کثرت سے یاد کرو؟ موت کو یاد کرو. کتنے لوگ موت کو یاد کرتے ہیں؟ موت کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے. دن میں پتہ نہیں موت کو ایک دفعہ یاد کر لیں، ایک دفعہ کہہ دیں موت کے بارے میں بات کرو. نہ یار، دنیا میں بات کرو یار، چھوڑو. کیا موت کے قصے لے کے بیٹھ گئے. ہو سکتا ہے میرے بات سننے کے بعد کچھ لوگ میری بات بھی ناگوار کہیں کہ کیا حضرت ذکر کرانے تھے موت شروع کر دی، موت کے قصے ڈرانا شروع کر دی. میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. آج جاگ جائیں گے تو الحمدللہ کل قیامت تک میٹھی نیند سوئیں گے. آج اگر ہم جاگ گئے تو کل کی نیند بہت سویٹ ہوگی اور بڑی میٹھی نیند ہوگی. آج ہم سوتے رہے، یاد رکھو قیامت تک جگاتی رہیں گے. میں فرشتے مار مار کے جگہ موت کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح دنیا غائب ہوتی ہے موت کو یاد کرنے کے اندر. کس طرح انسان بھول جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب سے ملنے گیا ہاسپٹل میں، تو کینسر تھا. بڑے امیر کبیر آدمی تھے، وہ پرانی دوستی تھی، دوستانہ تھا ہمارا. پتہ چلا بیمار ہو گئے. کافی فیکٹریوں کے مالک، بہت اونچے آدمی تھے، لیکن بڑے اچھے آدمی تھے، اخلاق والے تھے، اچھے ملازم تھے میرے سے. دنیا میں دوستی تھی، ایسے سلام دعا تھی. پتہ چلا مجھے بیمار ہے مینچسٹر کے اندر. تو میں ملنے گیا حدیث کے لیے. دیر سے گیا، علاج ان کو ہو رہے تھے، تو بستر پر تھے. تو مسکرانے لگے مجھے دیکھ کے، بڑی شفقت اور محبت سے ملے بیچارے. پرانی باتیں تذکر شروع کی ہے. تو پھر ہنس کے کہنے لگے کہ حضرت صاحب میری تو زندگی بہت تھوڑی ہے، اب کیسی باتیں کرتے ہیں. کہتے نہیں، وہ ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا ہے کہ تم جو ہے بتا دیتے ہیں ڈاکٹر کبھی اتنے دن اور زندہ رہو گئی یا اتنا حساب بتا دیتے ہیں، حساب تھا ہوگا ان کو کوئی. تعجب تو یہ چیز ہے، جب یہ ڈکلیئر کیا تمہاری زندگی تھوڑی ہے تو میرے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ جو بھی اس کو پسندیدہ چیزیں اس کو کھلاؤ اور ہماری طرف سے گھر لے جاؤ. جو ڈشیں پسند کرتا تھا، جو کھانے پسند اس کو کھلاؤ. ہنس کے کہنے کہ اب کسی کھانے کی مجھے طلب ہو سکتی ہے. تو وہ تو ذرا مضبوط آدمی تھے، ذکر اذکار والا آدمی تھا، جان والا آدمی تھا. تو جب موت کا پتہ چل جائے تو آدمی کو کھانے کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. جو آج ہمیں چیز پسند ہے، پتہ ہمیں موت پتہ ہے کہ موت ہے، تو ہم سمجھیں گے. کبھی کسی انسان سے پوچھیں گے جو جس کے لیے یہ حکم جاری کر دیا گیا ہو کہ بھئی 2 دن کے بعد تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، 1 گھنٹے کے بعد پھانسی دے دی جائے گی. اس کے آگے آپ ڈشز رکھ دیں، گاڑیوں کی چابی دے دیں، مکانوں کی چابی دے دیں، تھیلی دولت کی رکھ دیں، کیسے لگے گا اس کو؟ کوئی لذت آئے گی اس کو؟ کوئی بات سمجھ آئے گی؟ یہی وہ چیز ہے. یہ کیفیت مومن کی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اس طرح کہ ہماری موت کے حکم تو ہو چکے ہیں، لکھے جا چکے ہیں قسمت میں، اور عنقریب، یعنی جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے قرب کا. جس کی مثال تو یہ ہے کہ پلک جھپکنے کی دی ہے. یہ پلک جو جھپکتے ہیں نا، اس کی مثال دی ہے. تو یہ اتنے قریب ہونے کے بعد ہم اتنے دور کیوں ہیں؟ موت کو اتنا دور سمجھتے ہیں، اتنا دور سمجھتے ہیں، اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ کیسا علاج ہے موت، کتنی غفلت سے دور کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے ارشاد کہ جو موت ہے، موت کو جب انسان یاد کرتا ہے تو گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا کی لذت اس کی ختم ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور کیا ہے کہ جو لذت ہے دنیا کی، جو ہمارے پہ سوار ہے، محبت سوار ہے، وہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے موت کو یاد کرنے سے. اس کی مثال ایسی کہ دیکھیں موت کس طرح بلا دیتی ہے، تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، بھول جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو انسان کی مثال دی، ایک پھانسی چڑھنے والے کی مثال دی.
کیا اس کو لذت رہے گی اس کی؟ کیا اس کا دھیان جائے گا کہ میں اتنی چیزیں لوں یا اتنی میں چیزیں بناؤں اس کو؟ کبھی نہیں. تو یہ مومن کی شان ہونی چاہیے. یہ تو ہمیں ہر مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب موت اتنا قریب سمجھے گا اور موت کو یاد کرے گا، ظاہر ہے ہر چیز اس کو عارضی لگے گی، کسی چیز میں اس کا دل لگے ہی نہیں، کسی چیز تک رغبت نہیں جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ پھر گناہ نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، بجائز نمازوں کو ترک نہیں کرے گا، کسی نیک کام کو چھوڑنے کی طبیعت نہیں کرے گی اس کو. ہر وہ چیز کرے گا جو اس کو پتہ ہے کہ موت کے بعد کام آنے والی چیز ہے. تو فرق یہی ہے کہ موت ہمیں یاد نہیں. اس کی مثال میں آپ تھوڑی سی دیتا ہوں. اپنی زندگی میں آپ تجربے ہوں گے آپ کو ان چیز سے کہ دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان تو بالکل سچ حق ہوتا ہے، وہی چیز ہوتا ہے جو آپ نے فرمائی ہے. موت کے یاد کرنے میں واقعی یہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے دنیا. آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی گھر موت ہو. ہمارے گھروں میں جاتے ہی ہیں لوگ، اپنے گھر میں تو موت ہوتی ہی ہے، یا اپنے گھر میں کبھی اتفاق ہوا ہوگا ایسے کوئی انسان کا انتقال ہوا ہو، تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے انسان کا، کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ بالکل اداسی چھائی ہوتی ہے، شیطان سب بند ہوتے ہیں، کسی کو دل نہیں کرتا کہ ڈرامہ دیکھیں، کسی کو بات سننے کو مزہ نہیں آتا، حتیٰ کہ گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا. کوئی گناہ کی خود بخود چھوڑے ہوتے ہیں سب چیزیں. اور جو لوگ آئے تو نمازوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، کوئی سپارہ پڑھ رہا ہوتا ہے. ایک عجیب کیفیت انسان کی ہوتی ہے. یہ کس چیز نے کی ہے کہ ایک انسان کی موت واقع ہوئی ہے تو ہم پہ اس موت کی حقیقت آ گئی کہ یہ تو ہمارے ساتھ کھاتا تھا، بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا، یا ہمارے رشتے دار تھا. ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، نہ نیند آ رہی، نہ چلنا پھرنا، دکان شکان سب انسان میں لذتیں ختم ہو جاتی ہے. تجربہ یہ نہیں. جب کسی کی موت ہوتی ہے اور پھر قبرستان جب اس کو لے کے جاتا ہے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. کسی کو سو دل نہیں کرتا کبھی ٹائی سوٹ باندھ کے جاؤں، کوئی اسپرے کر کے جاؤں، یا کوئی فیشن کر کے جاؤں، یا کوئی اعلیٰ کپڑے پہن کے جاؤں، یا کوئی بہت چھوٹ بوٹ کر کے جاؤں. کسی کا دل کرتا ہے جو ہاتھ میں ہوتا ہے آدمی چلا جا رہا ہے، جوتے جیسے ہیں پہنے جا رہا ہے، کپڑے جیسے ہیں، جیسی شکل بنی ہوئی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. کس چیز نے بدل دیا؟ میرے نبی کا قول حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت دیکھ لیا آپ نے ایک انسان کی کیفیت آپ کی بدل گئی. اور اگر موت ہمیں اس طرح یاد رہے تو ساری زندگی ہماری یہ رہے، ساری زندگی سہلا ہو جائے انسان. تو یہ حقیقت ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ہم جو گناہوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے کہ موت جو ہے ہم بہت دور سمجھتے ہیں. اس موت کے گھر میں آپ جائیں گے، نہ کھانا ہوگا، نہ باتیں ہوں گی، نہ گپیں ہوں گی، نہ غیبت ہوگی، نہ چگلی ہوگی. توبہ کریں گے، اس کا ساتھ کافی جب تک رہیں گے پھر قائم رہتے ہیں، سپارے پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، اور سب عبادات کے دروازے کھل جاتے ہیں انسان کے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں. یہ چلتے 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 جیسے ہی موت کو بھولتا جاتا ہے آدمی، اور پھر پلٹ کے اسی دنیا کے اندر واپس آ جاتا ہے کہ بھائی مرنا تو اس نے تھا، مرنا تو فلاں آدمی نے تھا، فلاں میرے چاچا نے مرنا تھا، میرے دادا نے، میں نے تھوڑے مرنا ہے. اس کے لیے اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قبرستان کا چکر بھی مارا کرو، کیونکہ وہاں دیکھ کے یاد آئے گا کیسے کیسے انسان پڑے ہوئے ہیں. کبھی قبرستان کو نظر مارے کیا کیا ہستی پڑی ہوئی ہیں جو کبھی جھگڑتے تھے یہ میری ہے وہ میری ہے، تو جو ہم کہتے تھے یہ میری ہے وہ میری ہے فلاں میری ہے، کچھ بھی نہیں. قبرستان سنسان ہوا بیٹھی ہے. کسی قبر جا کے دیکھیں جو انسان کبھی بہت الیکشن لڑتا تھا، دعویٰ کرتا تھا یہ میرا ہے میرا ہے، اور اس پہ تکبر، لڑائیں، جھگڑے، فساد ہر جگہ پہ ہیں. آج دنیا کا تو ہمیں یعنی موت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں دنیا کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، دنیا کا رنگ چڑھا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ کہ ہم موت کو بھول گئے. اس کا نبی نے اشارہ فرمایا کہ بھائی اگر تم سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو کسی چیز میں تمہیں علاج نہیں ہے، صرف کس میں ہے؟ موت کو یاد رکھو، موت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو. قبرستان جاؤ، دیکھو حالات، دیکھو ان لوگوں کو، دیکھو یار کل تو میرے ساتھ تھا، یہ تازہ کوئی انسان مرا ہو اس کی باتیں اکثر ہم دیکھتے ہیں. ہاں وہ تو ابھی پھر رہا تھا، ابھی تو صبح مجھ سے بات کی تھی. اندر مسجد میں ہے تو دیکھو سب آدمی اس بورڈ کو پڑھ رہے ہیں، ہو یہ کیا چیز، یہ کیا چیز. میں تو بھی یار رات سے بات کر کے آیا ہوں، ٹھیک ٹھاک تھا. کوئی کہہ رہا جوان تھا، کوئی کہے گا بیمار نہیں تھا، کوئی کہہ رہا بالکل صحیح تھا، کوئی یہ تھا. ہے یا نہیں زندگی ہمارے واقعات؟ یہی تو ہے زندگی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مسئلے جب سے مساجد ہم ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، کئی ہمارے مسجد کے ساتھی ہو، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دیکھتا ہوں الحمدللہ. سامنے میرے بیٹھے ہیں، یعنی
آپ سمجھے کہ 3 مہینے پہلے میری ملاقات تھی اس سے, سلام ہوا, ڈینٹسٹ بیٹھے تھے, وہ بھی بیٹھا تھا, میں بھی بیٹھا تھا, سلام دعا آئی. آپ سب بھی جانتے ہیں, شکل سے پہچانتے ہیں, نام یاد مجھے نہیں رہتا. بات اسلام کہاں رہتا ہے جی, میں دار القرآن میں نماز پڑھتا ہوں, بڑے خوشی ہوئی آپ سے بات ہوئی, محبت کی, میں دعوت دین کو ذکر کی, تو کچھ سمجھے وہ ذکر کیا چیز ہے, کیونکہ آج کل ذکر کو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا نا آدمی کو. تو نہ ذکر بدعت تو نہیں ہے, کہ شرک تو نہیں ہو رہا, کہیں فلاں تو نہیں ہو رہا. اللہ نے اس عبادت کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. اس کو جس طرح بھی اللہ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کرے مجھے منظور ہے, قبول ہے. اس کے وسوسے میں زندگی میں نہ پڑنا کہ کبھی بھی یہ عبادت جو ہے اللہ کا نام لینا, اللہ کو یاد کرنا, یہ کبھی بھی غلط ہو سکتا ہی نہیں. جب اس پہ جم جاؤ گے تو پھر ذکر کی برکات آپ کو نظر آئیں گی. کبھی اونچا ذکر میں مزہ آئے گا, کبھی نیچے ذکر میں مزہ آئے گا, کبھی کسی کلمات میں مزہ آئے گا, پھر لطف آئے گا کہ واقعی یاد یہ تو فضول باتیں کرتے تھے, الحمدللہ ذکر تو ذکر ہی ہے بھائی, کیا بات ہے اس کی. تو سمجھو, تو بھائی اس کو میں نے سلام دعا کیا, ہاتھ ملایا, نام مجھے بھی سو یاد نہیں آ رہا. میں کہا ٹھیک ہے, ایک تو میں کہا ایک تو آئے نا میرے ساتھ اس جمعرات میں, تو اس نے کہتے ہاں میں آؤں گا جی, میں وعدہ پکا, کہتے جی میں آؤں گا. میں بھی جمعرات میں اس کو دیکھ رہا ہوں, سب آدمی چھوڑ کے, آدمی آیا نہیں ہے, تو الحمدللہ پہلے وہ جمعرات پیچھے بیٹھا دیوار کے ساتھ, میں چلو آ گیا انشاءاللہ. یہ ذکر اللہ کا نام دیوار سے کھینچتے کھینچتے میرے سامنے لا کے بٹھائے گا. ہوا یہ کہ الحمدللہ بالکل سامنے بیٹھنے لگے. سلمان صاحب انہوں نے بتایا, بہت ہی پیاری شخصیت کے آدمی تھے. تو محبت بڑھتی رہے, بس آتے رہے بیٹھتے رہے, الحمدللہ اچھا ٹھیک ٹھاک آدمی. میں خیال تو وہ کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے تھے. تو یہ ایکسرسائز والے بس سوچ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے زندگی بڑھتی نہیں ہے, بڑھ کے گھٹ جاتی ہے بعض دفعہ. پچھلے کتنے انڈے کھا لیں لوگ. تو بہرحال ٹریننگ کرتے رہے, منع نہیں کیا جاتا, لیکن سوچ کے کریں کہ موت پھر بھی موت ہے, یہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی. بڑے بڑے پہلوان چلے گئے, رستم چلے گئے دنیا کی, ان کی جگہیں وسیع بنی ہیں قبر کی. اتنی مٹی ہے, کتنے جسم کو پھلا لیں مار مار کے نا, وہ کیا باکسنگ کیا کرتے ہیں, لیکن جسم پھول کے وہیں آتے. ہاں اللہ کو یاد کریں, اللہ کو یاد کریں. تو وہ بس ایک دم دیکھا, جو صبح آیا تھا شور مچا ہوا تھا, وہ بورڈ لگا تھا سلمان کا نام, دیکھ جامع بھی نہیں وہ شخص ہوگا. سب کہیں آپ جانتے ہیں, میں کہا میں نہیں جانتا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں. خیر جلدی آیا نماز جنازے, کون شخص ہوگا اس کو میں بھی جانتا ہوں, آپ کے ذکر میں بیٹھتا تھا. اللہ یقین کیجئے کہ وہ زندگی کا عجیب شوق تھا, میرا عجیب شوق تھا. میں کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کر کے سوچتا رہا کہ یہ زندگی انسان کی حقیقت ہے. آنکھ بند کی کہ کس طرح مجھے ملنا تھا, کیسے ہم ملے, کیسے اللہ نے اس پہ کرم فرمایا, کیسے وہ ذکر میں آیا. اور ذکر کے نام, ہر ذکر کے اندر جب مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے اور مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جائے میں نے اس کو بخش دیا. خوشی یہ ہوئی کہ اس آدمی کو اللہ نے دعوت دی, اس اللہ کی دعوت کو اس نے قبول کر لیا. اور ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ اس کی بخشش ہوئی شب جمعہ پر. شب جمعہ پر ایسی نور تھا اس کے چہرے پہ, سکون سے لیٹا تھا, دل کرتا تھا کہ میں اس سے بات کروں, سلیمان کیسے ہو, ٹھیک تو ہو. یہ حالت تھی کہ الحمدللہ سنتا ہے مردہ, سب کچھ دیکھتا ہے, کون بوٹنے آیا ہے, کون دیکھ رہا ہے, کون بات کر رہا ہے. موت ہے, حقیقت کو پا جاتا ہے آدمی. اس نے ایک اپرچونٹی کو گیم کر لیا. اس کو جب آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی دعوت نہیں دے رہا مجھے, یہ نماز کے لیے مجھے تبلیغی بھائی نہیں بلا رہا, یا مجھے یہ تلاوت کے لیے تبلیغی بھائی دعوت نہیں دے رہے, اگر یہ سمجھ جائے یہ تبلیغی بھائی نہیں ہے بلکہ کون ہے, یہ اللہ بھیج رہے ہیں مجھے, تو انشاءاللہ فوراً پہنچے گا. جو بھی اس کو کہے گا تو فوراً آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں. کوئی کسی کو نہیں بلاتا, یہ تو اللہ نے ایک نوکر مقرر کر دیا گیا اس انسان کے لیے, اس کو دھکیل کے تم لے آؤ اس کو مسجد کے اندر. اس اللہ کے کرم ہوتے ہیں موت سے پہلے. ماشاءاللہ جنت میں بیٹھے باتیں سن رہے ہیں ہمارے ذکر کی, کیونکہ وہ تو ذاکرین تھے ماشاءاللہ. ایسے لوگوں کی زندگی میں رشک آتا ہے کہ پتہ ہے ہمارا کیا حال ہو, کل ہم کس حال میں جائیں. جب کسی انسان کو کامیاب جاتے دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ اس رات تو رونے کو دل کرتا ہے کہ یہ تو گیا کام, الحمدللہ اس کا تو بیڑا پار, ہمارا کیا ہوگا. اللہ ہماری بھی ایسی موت ہو جائے گی, ہم بھی آرام سے چلے جائیں گے. اسی فکر میں آدمی لگ جاتا ہے. تو موت یاد کرنا بھائی بہت بڑی چیز ہے, یاد کرنی چاہیے. نہیں, بہت بڑا تحفہ ہے الحمدللہ, اور انعام کے ساتھ تحفہ دیا گیا. تو میری عادت ہے کہ میں کسی مضمون کو بیان کرتا ہوں تو اس کے ساتھ تمام چیزوں کو لے کے چلتا ہوں. آدھا مضمون چھوڑنے کی مجھے عادت نہیں ہے, آپ شاید واقف ہو گئے ہوں گے. اگر یہاں کہہ کہ مضمون بند کر دوں تو لطف نہیں آئے گا. پھر موت کو یاد کرو. کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے جس کلاس میں رہتا ہے, حضرت جی آپ نے سب کچھ تو بتا دیا, موت کو یاد کریں کیسے کریں,
کہ موت موت کرتے رہیں؟ کس طرح موت کو یاد کریں؟ یہ ذہن میں سوال آیا آپ کے لیے ہے یا سمجھیں تقریر ختم ہوگی؟ یہ تو بتائیں نا، موت کو یاد کیسے کریں؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا تھا. پورا مضمون بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نبی کے ساتھ ہمیں دوزخ سے بچانے کا. تو جب یہاں تک پتا چلا کہ یہ موت یاد کرنے سے آخرت بن جاتی انسان کی، تو یہ اللہ کے نبی نے یہ راز بھی کھول دیا ہم پر کہ ہم موت کو یاد کرنے والے کیسے بنے. حیران ہو جائیں گے آپ، ان کی شفقتوں پہ حیران ہو جائیں گے. کہاں سے ملے گی یہ چیز کہ ہم موت کو یاد کرنے والے بن جائیں؟ بتاؤ کہاں سے ملے گی؟ نبی کریم کی سنت سے ملے گی، جس کو ہم آج بہت دور لے کے چلے گئے ہیں، جس کو ہم قریب بھی نہیں آنے دیتے، جس پہ تو ماشاءاللہ بس بھول جائیں کیا حالات ہیں. کہاں سے ملے گی؟ سرکار ایک سنت سے یہ سارا مضمون آپ کو مل جائے گا، سارا مضمون. سنیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، سب جانتے ہیں، یہ نہیں آپ نہیں جانتے، میں تو آپ کو ریمائنڈ کرانے والا بات کراتا ہوں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے چلتے ہیں تاکہ ایک بچہ بھی اس پہ عمل کرے، ایک بچہ بھی اس کو یاد کر عمل کرے. سب کو پتا ہوگا انشاءاللہ. اب یہ تو ہمیں پتا تھا، لیکن آج میں آپ کو عجیب چیز کا احساس دلاؤں گا. اس کا مداری کا کام یہ ہوتا ہے نا کہ پٹری میں سے دکھا کے ڈگ ڈگے پھر نکالتا کرتا ہو سبحان اللہ کیا چیز بتائی ہے. تو یہ مداری والا کام کرتا ہوں میں آپ سے. دیکھیں کیا چیز نکالتا ہوں اس میں سے، کیا ہوتا ہے اس کا مداری کا. میرے بھائیو، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے، اپنے دانے ہاتھ کو اپنے رخسار شریف کے نیچے رکھتے تھے، کروٹ بدلتے تھے، اور بدلنے کے بعد آپ فرماتے تھے اللہم بسمی کا اموت ہوا. سب کو یاد ہے؟ یاد ہے نہیں؟ بولیں دور سے دو، اللہم بسمی کا، پھر بولیں، پھر بولیں اللہ. سارا علاج تسمی رکھا ہے، پکے موت کو یاد کرنے والے بن جائیں گے آپ. تو یہ ایک سنت کا طریقہ ہے سونے کا. اگر کسی کی سونے کی سنت ہی ہے نا جی، سنیں اس میں علاج کیا ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں کے اندر جو خزانے ہیں اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے کیا خزانے ہیں. سناتے ہیں جب رخسار رکھتے تھے اور ایک کلمہ پڑھتے اللہم بسمی کا اموت و احیا، مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ میں اب تیرے نام کے ساتھ موت کی طرف چلاؤں، چھوٹی موت کی طرف. یہی ہے نا اس کا فکر. اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں اٹھ رہا ہوں، یعنی مرنا اور اٹھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب مومن ایک مسلمان اس پہ عمل کرتا ہے اور یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے، نبی ایک سنت پہ اس عمل کرتے ہوئے سوتا ہے، تو پہلے موت کی بات کرتا ہوں، باقی فضائل تو بہت ہیں. تو کیا ہو جاتا ہے کہ روز آنا وہ یہ دعا پڑھتا ہے تو روز آنا وہ موت کو یاد کر کے سوتا ہے. یاد کرتا ہے نہیں کرتا؟ اس کی برکت ہے. اور وہ جب یہ روز کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو مرنے چلا، اور وہ پوزیشن بالکل انسان کی وہی موت کی پوزیشن ہوتی ہے. دیکھیں آپ بستر میں لیٹا ہے، ارد گرد کچھ بھی نہیں، لائٹیں بند، بسترا قبر بن گئی، اوپر چادر اڑ تو بالکل قبر کا سما ہو گیا، نیچے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، خود انسان اس کو لیٹا ہے، رات کا وقت ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، اور وہ کس کو یاد کر رہا ہے؟ موت کو. موت یاد آتی ہے ایسے آرام میں کہ بالکل آرام سے بیٹھا ہے، تھکا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد کس کو کر رہا ہے؟ موت کو یاد کر رہا ہے. اور موت کو یاد کرتے کرتے پھر کہتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، اور کس کے ساتھ مر رہا ہوں؟ تیرے نام کے ساتھ میں مرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر، کتنی بڑی پریکٹس ہے. جو انسان ساری زندگی یہ پریکٹس کرے گا کہ جیسی آنکھ بند ہونے لگے اور وہ کہنے لگا میں مرا اور تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں، تو جب یہ کرتے کرتے جب حقیقت میں وہ دن آ گیا کہ جس وقت دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس وقت بھی یہی کہہ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ میں جا رہا ہوں. موت یاد رہی اس کو نہیں یاد. اب سنیں اس کی آگے کمال اس چھوٹی سی حدیث کا.
جلدی سے تھوڑی بات کرتا ہوں، بہت فضائل اس میں کیونکہ ذکر نے کہا. اچھا آگے کا مال دیکھیں کیا ہے اس میں. اللہم بسمی کا اموت، اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں، اس کی پریکٹس کر رہا ہے. اللہ کا نام لے کے مر رہا ہے روزانہ. تو فرماتے ہیں جب اللہ کے نام کے ساتھ انسان کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پورے کام کو عبادت بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ عبادت بن جاتی ہے، برکات آ جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. اللہ کے نام کے اندر اتنی برکت ہے کہ اگر آپ زہر بھی اٹھا کے بسم اللہ کر کے کھائیں گے، اگر آپ کی نیت و یقین پکا ہے، وہ زہر بھی آپ کے لیے شہد بن جاتا ہے. اتنا بابرکت نام ہے اللہ کا، اتنا بابرکت نام ہے کہ کوئی اس سے بڑی برکت ہے ہی نہیں. تو جس وقت انسان ہم جاتے ہیں نا سونے، اللہ میں اس میں ہم کہہ لیتے ہیں نا، لیکن اس کی حقیقت دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو موت جا رہا ہوں، میں تو موت ہی سمجھتا ہوں اس کی، تو کس سے جا رہا ہوں؟ تیرے نام کے ساتھ جا رہا ہوں. تو کیا ہے اس نام کی برکت کے ساتھ آپ موت میں جا رہے ہیں. تو سب سے بڑی بات کہ ساری رات وہ عبادت، ساری رات کیا ہو گئی؟ عبادت ہو گئی. پھر تو اٹھ گئے آپ دوبارہ، اللہ تعالیٰ اٹھا ہی دیتا ہے. تو اور جب ہم یہ کہتے کہتے حقیقی موت میں آ گئے تو اس وقت بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں. اور مرتے میں اگر موت آ گئی تو سبحان اللہ، جب وہ اس نام کے ساتھ اس برکت کے ساتھ اسی طرح مرا تو جیسی زندگی کے اندر ساری رات عبادت بن جاتی تھی، تو اگلا اگر حقیقی مر گیا تو سارے اگلے مراحل جتنے بھی ہیں وہ سارے بابرکت اللہ کی رحمت بن جائیں گے. موت پوری، قبر، حشر، امتحان، سارا کا سارا جو قبر تک جتنے امتحان ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ الحمدللہ نور اور نور ہو جائیں گے. یہ کیسی پریکٹس الحمدللہ دی. جو ساری زندگی پریکٹس کرے گا اس کو کبھی موت بھول سکتی ہے. اور اس کی برکت یہ رکھی ہے سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی برکت ہے کہ جس وقت انسان موت کو یاد کرتے سوتا ہے دن میں بھی نہیں بھولتا، دن میں بھی نہیں بھولے گا. کیونکہ آپ جب اٹھیں تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ بسمی کا منہ تو ہے. تو اس وقت جب اٹھ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ ہی میں اٹھ رہا ہوں. تو کتنی عجیب بات ہے کہ جب آپ اٹھیں، یعنی ساری رات تو عبادت ہوگی، اٹھیں تو آپ کس طرح اٹھیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ اٹھیں. تو جب آپ دن کو شروع کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. تو اس نام کی برکت سے دن کے اندر جو بھی آپ کام کریں گے جو گناہوں کے نہیں ہوں گے وہ سارے کے ساری عبادت بن جاتے ہیں. تو گویا سرکل چل گیا. اس کی وجہ سے دن بھی سارا عبادت اور رات بھی ساری، اور موت ہر وقت انسان کے یاد کو ٹھپا لگے. ایک تو موت یاد کرتے کرتے سویا تھا اور موت کی حالت میں پھر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا کرتے ہیں کہ اس کے گناہ ختم کرنا، اس میں جو گناہ ہیں سارے، جو یہ ساری کیفیات ہیں موت کو نہ یاد کرنے کی، وہ خود بخود زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس ایک سنت کی برکت سے پوری زندگی اس کی جو ہے سہل اور رنگین ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ نور نور ہو جاتی ہے. دیکھا آپ نے کتنی برکت کہ اچھا یہ تو دنیا. اب ہم کہتے کہتے مر گئے، موت آ گئی، تو موت کے ساتھ ہم اللہ کے نام کے ساتھ گئے حقیقی موت کے ساتھ، تو سارا قبر تک جو تھا وہ ہمارا معاملہ کلیئر ہو گیا. اب اگلا مراحل جیسے ہم رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں نا، تو جب حقیقی اٹھیں گے وہ کون سی وقت ہوگا؟ جب الحمدللہ یہ ساری دنیا ختم ہو رہی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اس میں پھر جو آئیں گے لمحات، حشر آئے گا، پرسرات آئے گی، حساب کتاب آئے گا، سب کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں وہی کام آئے گا کیونکہ ہم نے یہی کہا اللہ سے کہ تیرے نام کے ساتھ سوئے ہیں، اب تیرے نام کے ساتھ اٹھ رہے ہیں. تو جب حقیقی اٹھیں گے تب بھی اللہ کا نام ہوگا. تو اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت تک سارے معاملات آسان کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں اللہ محاسبنا حسابا یسیرا. وہ قیامت تک الحمدللہ اس ایک حدیث پہ عمل کرنے سے قیامت تک کے جو مراحل ہوں گے اللہ کے نام کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جائیں. تو میرے بھائیو یہ ہے سنت کی برکت، اور اللہ کے نام کی برکت ہے اتنی بڑی. ایک سنت عمل کرنے سے انسان کو کتنا کچھ مل جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی سوئیں اس اہتمام کے ساتھ سوئیں اور اس پوری حدیث کو غور سمجھتے ہوئے سوئیں کہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دے گی. صرف یہی نہیں کہ ہم سو رہے ہیں کہ بس یہیں فارغ ہیں، نہیں، تو آن زندگی تک انشاءاللہ یہ ہمارے اس کے لیے بھلائی 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 نظر آتی ہے ایک سنت پہ عمل کرنے سے. اگر ساری زندگی ہماری سنت پہ ہو تو کیسی کیسی بہاریں ہماری زندگی میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہماری جب تک حیات میں رکھے، ہمیں نبی پاک کی غلامی میں رکھ اور آپ کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے.